اپنے اور پرائے کی پہچان رکھنا ہے، پرایوں پر بھروسہ نہیں کرنا، اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف کا اعلان۔ پارٹی عہدیداروں سے خطاب میں کہا، پاکستان کے الیکشن ہوں یا کسی صوبے کے میرٹ پر ٹکٹ دیے جائیں گے، الیکشن میں ٹکٹ کے لیے بہت سے لوگ آئیں گے، مگر اپنوں کی پہچان رکھنی ہے۔ چاہتے ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں الیکشن میں کامیابی حاصل کرے۔ فضا بہت اچھی ہے، اس لیے الیکشن میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو NFC کے تحت فنڈز ملنے چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بات کروں گا، کہا پنجاب اس وقت پاکستان کا ترقی کرتا صوبہ ہے، سڑکیں اسپتال بن رہے ہیں۔ KP آزاد کشمیر GB سے لوگ پنجاب علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے نواز شریف گلگت بلتستان کی انتخابی مہم خود لانچ کریں گے، تمام امیدواروں کے انٹرویوز کریں گے۔ حکومت کی گیس کے شعبے میں 1700 ارب کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کی تیاری ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر ڈیولپمنٹ لیوی مزید 5 روپے بڑھانے کا پلان تیار۔ اضافی رقم گیس سیکٹر کا گردشی قرض ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ گیس کمپنیوں سے ملنے والا ڈیویڈنڈز سے بھی گردشی قرض کو سیل کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے گیس سیکٹر کا گردشی قرض تقریباً 3180 ارب روپے ہے، 1700 ارب روپے کی سیٹلمنٹ کی جا سکتی ہے۔ اس رقم میں 1400 ارب نان ریکوری، لائن لاسز، ٹیرف، ڈفرینشل، 300 ارب روپے ٹیکس اور سود شامل ہیں۔ پلان کے مطابق گیس سیکٹر کا گردشی قرض آئندہ 6 سال کے دوران ختم کر دیا جائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر 5 روپے اضافی PDL عائد کرنے سے 550 ارب روپے ریکوری کا پلان ہے۔ وادی تیرہ میں سہولتوں کا فقدان، انتظامی چیلنجز نے ناقص گورننس بے نقاب کر دی۔ IGFC خیبر پختونخوا نارتھ کہتے ہیں فتنہ الخوارج عدم استحکام کو فروغ دے رہے ہیں، منشیات کی اسمگلنگ سے پیسہ وصول کرتے ہیں۔ پوری آبادی کی نگرانی کے لیے صرف 3 پولیس اہلکار ہیں۔ ونگ کمانڈر کرنل وکاس نے کہا، فتنہ الخوارج منشیات اور بھتے سے اکٹھی رقم فورسز اور عوام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ مقامی حکومت کی نااہلی کا فائدہ شدت پسند اور جرائم پیشہ عناصر اٹھا رہے ہیں۔ علاقے میں کوئی سرکاری اسکول یا اساتذہ نہیں، بچے اسکول نہیں جائیں گے تو ان میں شعور کیسے آئے گا؟ امریکہ میں مقیم 2000 افغان شہریوں کا دہشت گرد تنظیموں سے روابط کا انکشاف۔ امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر تلسی گبارڈ کا امریکی میڈیا کو انٹرویو۔ کہا بائیڈن انتظامیہ کے دور میں آپریشن الائز ویلکم کے تحت 18,000 افغان شہری امریکہ میں داخل ہوئے۔ اس دوران جامع اور مؤثر اسکریننگ نہیں کی گئی۔ اب ان کا باریک بینی سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ اس عمل میں کوتاہیوں کی وجہ سے قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں مسلسل امریکی سرزمین پر حملوں کی منصوبہ بندی میں مصروف ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے سپر فلو کی لہر سے خبردار کر دیا۔ WHO کا کہنا ہے فلو کی نئی قسم کے کیسز میں برطانیہ سمیت 2 مختلف یورپی ممالک تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ فلو کی نئی قسم زیادہ خطرناک نہیں ہے، لیکن پھیلاؤ معمول سے پہلے شروع ہو گیا ہے۔ برطانوی وزیر صحت کا کہنا ہے موجودہ صورتحال میں کووڈ کے بعد اسپتالوں پر یہ سب سے بڑا دباؤ ہے۔ فلو سے بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار دبئی میں موجود آج 16ویں بنیاز فورم میں شرکت کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بنیاز فورم میں اسحاق ڈار کی شرکت پاکستان اور UAE کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گی۔ PTI کی سیاسی کمیٹی کی تشکیل 9 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ 23 اہم رہنما شامل، علی امین گنڈا پور، مراد سعید، شہباز گل اور علی محمد خان آؤٹ۔ سیاسی کمیٹی پارٹی کا اعلیٰ ترین فیصلہ ساز فورم ہوگا۔ پارٹی مالی مشکلات کا شکار، اخراجات کے لیے ارکان پارلیمان سے مالی معاونت طلب، تنخواہوں سے 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ MNA، سینیٹر اور MPAs کے لیے 50,000 روپے ماہانہ مالی تعاون لازمی قرار دے دیا۔ پاکستان اور بائنانس کے درمیان بلاک چین میں تعاون کا معاہدہ۔ وزارت خزانہ اور بائنانس انویسٹمنٹ کمپنی کے درمیان MOU پر دستخط۔ پاکستان ورچوئل
ایسٹس اتھارٹی نے بائننس اور HTX کو NOC جاری کر دیا۔ MOU کا مقصد حکومتی و خود مختار اثاثوں کی ٹوکنائزیشن اور بلاک چین تقسیم میں ممکنہ تعاون کا فریم ورک ہے۔ ابتدا میں $2 ارب تک کے اثاثے بلاک چین میں شامل ہو سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا NOC فریم ورک دنیا کے لیے ٹھوس پیغام ہے۔ CZ نے معاہدے کو پاکستان کے لیے سنگ میل قرار دیا۔ چیئرمین PVRA بلال بن ثاقب کا کہنا تھا فریم ورک پاکستان کی FATF معیار سے ہم آہنگی کو مزید مضبوط کرتا ہے۔ پاکستان کرپٹو اپنانے والا تیسرا ملک ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے گاڑی کی ٹکر سے 2 بچیوں کے جاں بحق ہونے کے کیس کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ دونوں بچیوں کے ورثاء نے ملزم کو اللہ کے نام پر معاف کر دیا۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے ورثاء کی جانب سے صلح کے بیان حلفی عدالت میں جمع کرائے گئے۔ ورثاء نے استدعا کی ملزم کو ضمانت کے بعد بری بھی کر دیا جائے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی پولیس کو مطلوب ملزم بلال عباس CCD سے مقابلے میں مارا گیا۔ ملزم شہریوں کے اغوا اور برہنہ کر کے تشدد کرنے میں ملوث تھا۔ ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل کرتا تھا۔ شہریوں کو اغوا کر کے تاوان کی وصولی اور جائیدادیں ہتھیا لیتا تھا۔ ملزم منشیات، قتل، اغوا اور دیگر مقدمات میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھا۔ نیو یارک میں آج PSL کے روڈ شو کی تیاریاں مکمل۔ چیئرمین PCB محسن نقوی شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ کہا PSL آج بین الاقوامی سطح پر جگمگا رہا ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطی میں PSL کی مقبولیت بڑھ رہی ہے۔ ایکس پر پیغام میں کہا نئی ٹیمز کے لیے بڈ جمع کرانے کی ڈیڈ لائن 1 ہفتہ بڑھا دی۔ 22 دسمبر تک بڈ جمع کرائی جا سکتی ہے۔ نئے اونرز کو PSL فیملی میں خوش آمدید کہنے کے لیے پرجوش ہے۔ کوئٹہ میں فرنٹیئر کور نارتھ بلوچستان اور کسٹمز کی مشترکہ کارروائی سمگل شدہ سگریٹس، چھالیاں اور چائے برآمد کر لی۔ حکام کے مطابق 10 ٹرک تحویل میں لے کر کسٹم ویئر ہاؤس منتقل کیا گیا۔ 3 ہفتے میں انسداد اسمگلنگ کی کارروائیوں میں اربوں روپے مالیت کا سامان برآمد کیا گیا۔ 70 سے زائد لگژری گاڑیاں، سگریٹس، چائے، کپڑا، چھالیاں اور منشیات شامل ہیں۔ غزہ فورس سے متعلق دوحہ میں کانفرنس منگل کو ہوگی۔ غزہ میں سمندری طوفان بارہ نے تباہی مچا دی۔ حادثات میں شہید فلسطینیوں کی سنگین حالت ہو گئی ہے۔ فلسطینی حکام کی بین الاقوامی برادری سے غزہ میں امداد بھیجنے کی اپیل۔ غزہ فورس سے متعلق دوحہ میں کانفرنس منگل کو ہوگی، جس کی میزبانی امریکی سینٹرل کمانڈ کرے گا۔ کانفرنس میں غزہ کے استحکام سے متعلق اہم فیصلے ہوں گے۔ امریکی حکام کے مطابق خطے میں سیکیورٹی اور انسانی امداد کی حکمت عملی پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ بیس امریکی ریاستوں نے ٹرمپ کا H-1B ویزے پر $1,00,000 فیس عائد کرنے کا فیصلہ وفاقی عدالت میں چیلنج کر دیا۔ H-1B ویزا پروگرام امریکہ میں ہنرمند غیر ملکی افراد کے لیے اہم راستہ سمجھا جاتا ہے۔ ریاستوں کا کہنا ہے ٹرمپ انتظامیہ کی نئی پالیسی غیر قانونی ہے۔ اس سے تعلیم اور صحت کے شعبے کو شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ونیزویلا میں زمینی کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ونیزویلا میں جلد زمینی کارروائی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ بولے ہم نے تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان جنگ رکوا دی۔ میں نے دنیا میں 8 جنگیں رکوائی ہیں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ روس یوکرین جنگ میں ماہانہ 50,000 افراد ہلاک ہو رہے ہیں۔ برطانیہ کا دہائیوں بعد دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنے کا اعلان۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنز نے کہا کہ جنگ کے سائے یورپ پر منڈلا رہے ہیں، تیار ہونا ہوگا۔ برطانیہ کے خلاف دشمن انٹیلیجنس سرگرمیوں میں گزشتہ سال کے دوران 50% اضافہ ہوا ہے۔
50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا تھا، لیکن اب برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ حکومت نے نئی ڈیفنس کاؤنٹر انٹیلیجنس یونٹ قائم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ ISPR نے معروف گلوکار اسرار کی آواز میں پاک سرزمینیوں کے نام سے نیا ملی نغمہ جاری کر دیا۔ نغمے میں مارکہ حق کے دوران پاکستان کے مسلح افواج کی دفاع وطن کی شاندار عکاسی، سرحدوں کے محافظوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اور صحرا میں دھول اڑاتی گاڑیوں کا دنگل، جھلمک سی ڈیزرٹ جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ پریپیئر کیٹیگری سے 23 اور سٹاک کیٹیگری سے 25 ڈرائیوروں نے کوالیفائی کر لیا۔ ریلی میں آج سٹاک کیٹیگری کے مقابلے جاری۔